ہمارے لیے آج کے مقرر کردہ انجیلی تلاوت رسول کی معرفت لکھا گیا، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 8 آیات کے وسیلے سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے: ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ تشریف رکھیے، آئیے اپنے سر جھکائیں، خدا کی حضوری میں ہم سب مل کر دعا کریں۔ وفادار جلالی آسمانی بات، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری تمجید کرتے ہیں کیونکہ تو بھلا ہے۔ تیری شفقت ابدی، تیرا پیار نرالا اور تیری وفاداری در پشت ہمارے ساتھ ہے۔ آج کے ان خوبصورت لمحات کے لیے جو تو نے خداوند اپنے فضل کے وسیلے سے ہمیں بخشے ہیں، دل کی گہرائیوں سے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند ہم سب نے مل کر تیری ستائش کرتے ہوئے اپنی آوازیں تجھ تک پہنچائی ہیں۔ خداوند اب جب وقت تیری آواز سننے کے لیے ہے تو ہمارے کانوں کو مسح کر تاکہ ہم تیری آواز کو تیرے کلام کے وسیلے سے سن کر برکت پائیں اور ایک دوسرے کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ کلام مقدس میں دانیل کی کتاب، تقریباً ہم سب جو دانیل کی سٹوری ہے اور اس میں جو 3 اور اشخاص ہیں ان کی سٹوری سے بھی بخوبی واقف ہیں، لیکن آج جس بات کی طرف میں آپ کا دھیان لگانا چاہتا ہوں اس میں سے وہ 3 دوست جن کے نام صدرک، میشک اور ابدنجو ہیں، وہ آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دیے گئے۔ جب وہ آگ کی جلتی بھٹی میں پھینکنے والے تھے تب ان کا رویہ کیا تھا، اور جب وہ پھینک دیے گئے تو تب ان کا رویہ کیا تھا، اور وہ کس انداز سے آگ کی جلتی بھٹی میں موجود رہے، اور جب واپس آ گئے تو پھر کیسے تھے۔ میں یہ ساری باتیں آج دہراؤں گا نہیں، لیکن میں آج آپ کو ان باتوں میں سے ایک بات جو آج کے عنوان کے حوالے سے ہے اس کے ساتھ آپ کو جوڑ کر آگے لے کر جانا چاہتا ہوں، ایک ایسے سفر پر جو زبور 126 میں درج کیا گیا ہے سفر نامہ۔ اگر میں اور آپ ان تینوں دوستوں کی، ایمان کے سرماؤں کی زندگی کے اس خاص واقعے کو جو کلام مقدس میں رقم کیا گیا سیکھ پائے تو پھر ہم آج کے سفر کو ایک اچھے انجام تک پہنچانے کا وسیلہ بھی بن پائیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ اس سفر پر روانہ ہوں؟ سفر میں اتنا اچھا نہیں ہوتا جب آغاز کیا جاتا ہے، اور پھر خاص طور پر جب بیچ والا حصہ آتا ہے اس میں تو بہت سارے اس سفر میں تھک کر، ہار کر اپنی منزل پر جانے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیسے ختم ہو جاتے ہیں؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب یہ آیت لکھی ہوئی ہے 126 میں، جب خداوند صہیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے۔ اسیر کا مطلب ہے کسی کو قید کر کے اپنے
ساتھ ہی لے جانا. اسیر کیا ہے نا, کسی کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے. اور اس کا نقصان ایک اور ہوتا ہے کہ جب کسی کو اسیر کر کے اپنے ساتھ لے لیا جاتا ہے تو اس کو اس کے وطن سے بھی جلا وطن کر دیا جاتا ہے. یعنی اس کو وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے اور قید بھی بھگتنی پڑتی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جس کو آج آپ نے سمجھ لیں کہ وہ اپنے وطن کو بھی کیا کر دیتا ہے, اسے چھوڑنا پڑتا ہے اور اسے پھر قید بھی ہونا پڑتا ہے. یعنی وہ اپنے گھر میں بھی قید نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کبھی کوئی سیاسی قیدی ہوتا ہے تو اس کے گھر کوئی سب جیل قرار دے کر اس کے گھر میں ہی اسے قید کر دیا جاتا ہے. لیکن جب ہم زبور 126 کو پڑھتے ہیں اور بنی اسرائیل کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہمیں آج سیکھنے کا موقع خدا دے رہا ہے وہ انہی کے ساتھ جڑی ہوئی, ان کی زندگیوں کے ساتھ جڑی ہوئی. میں نے ذکر کیا کہ وہ 3 دوست جو آگ کی جلتی بھٹی میں ہیں وہ کیا وہاں پر رو رہے تھے, شکوے اور شکایتیں کر رہے تھے, یا پکار کر کہہ رہے تھے ہمیں بچا لیں. پھینکنے والے تو جھلس گئے اور پھینکوانے والا اقرار کرتا ہے کہ تمہارا خدا کیا ہے, زندہ خدا ہے جو تمہیں بچانے کے لیے تمہارے درمیان. کیونکہ اسے کتنے نظر آ رہے ہیں, پھینکے کتنے تھے, چوتھا اسے نظر آ رہا ہے. اور جو وہاں پر موجود ہیں وہ اسی کے احساس میں اس آگ سے محفوظ ہیں اور وہ خوش ہیں. اور آج کا مضمون کیا ہے, خوشی. آج کا مضمون کیا ہے, خوشی. جب پہلا اتوار تھا آمد کا تو ہم نے امید کے بارے میں سیکھا تھا. جب دوسرا اتوار آیا تو ہم نے کس کے بارے میں سیکھا, تسلی کے بارے میں سیکھا. اور جب امید اور تسلی آپس میں مل جاتی ہیں تو پھر خوشی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. خوشی اس وقت نہیں ملے گی جب تک امید اور تسلی ہمارے پاس نہ ہو. صدرک میشک اور عبدنجو کے پاس یہ امید اور یہ تسلی تھی, اسی لیے آگ ان کا کچھ بگاڑ نہ پائی, کیونکہ ان کا فوکس کہاں پر تھا یا ان کا مرکز کون تھا, زندہ خدا. وہ خدا کو اپنی آنکھوں میں بسائے ہوئے تھے. اسی لیے پولس بھی کہتا ہے کہ کیا کرو, ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جب ہم خدا کے کلام کو مختلف خادموں کے ساتھ بیٹھ کر سیکھتے اور سنتے ہیں تو پطرس رسول کی زندگی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب تک اس نے خداوند یسوع مسیح پر اپنی نگاہیں رکھی وہ ڈوبنے سے کیا رہا, محفوظ. لیکن جب اس نے اپنی سوچ کو, اپنی نگاہوں کو خداوند یسوع مسیح سے کیا کر دیا, ہٹا دیا, تو وہ ڈوبنے لگا. تب اس کی خوشی جو ہے وہ غم میں بدل گئی. پہلے بڑا خوش تھا کہ میں پانی پر چل رہا ہوں, لیکن کیسے بدل گئی کہ جب وہ اپنی ذات میں اپنے آپ پر فوکس کرنے لگا. انسان کی زندگی میں یہی ایک ایسی کمی ہے جس کو خدا چاہتا ہے کہ ہم دور کر دیں. جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ کیا کرے, اپنی خودی سے انکار کرے. تسلونیکیوں کی کلیسیا کو جب یہ حوالہ جو آپ نے پڑھا لکھا گیا 5ویں باب کی 16ویں آیت میں, تو کیا کہا وہاں پر, خوش رہو. کیا کہا گیا, خوش رہو. کیوں خوش رہو, کیونکہ تمہارا بچانے والا زندہ ہے. تم جس حال میں بھی ہو تمہارا بچانے والا کیا ہے, زندہ ہے. اور آج جب ہم ایک ایسے سفر میں جس کا آغاز آنسوؤں سے ہوتا ہے, انجام خوشی ہے. ایک مسیحی کی زندگی میں یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری اور اہم ہے کہ جب ہم
خدا کی حضوری میں اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ میں اور آپ جب سفر کر رہے ہیں تو ہمارا فوکس صرف خدا پر ہونا چاہیے. اگر ہم نے راستوں کی مصیبتوں اور پریشانیوں پر اپنا دھیان لگا لیا تو پھر جس طرح بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگ بیابانی زندگی میں وہیں پر تھک ہار کے رہ گئے اور وعدے کی سرزمین میں داخل نہ ہو سکے، اسی طرح ہم بھی تھک ہار کر وعدے کی سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے. کلام مقدس میں زبور 126 کو جب آپ پڑھتے ہیں تو زبور 126 کی پہلی اور دوسری آیت جو ہے وہ اسیری اور جلاوطنی کے وقت کی بات کرتی ہے اور بنی اسرائیل کے کردار کو، ان کے کاموں کو بھی ہمارے سامنے رکھتی ہے. جب بھی اسیری اور غلامی کا ذکر آئے گا تو مجھے یہ بات ہمیشہ یاد آتی ہے کہ جب موعودہ ملک میں پہنچائے گئے، جب باپ دادا کا وعدہ خداوند نے پورا کر کے ملک مصر سے نکال کر ملک کنعان میں آباد کیا تو کہا کہ تم نے میری باتوں کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے. ایک وفادار زندگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کیونکہ تم نے اپنے زور بازو سے اس ملک کو فتح نہیں کیا بلکہ میرے فضل سے اور تمہارے باپ دادا سے کیے گئے میرے وعدوں کے وسیلے سے تم اس ملک میں ہو. تم نے کوئی کمائی کر کے اس ملک کو کمایا نہیں، میں نے تمہیں یہ ملک جو ہے تمہارے باپ دادا سے وعدہ کیا تھا اور تمہیں دیا ہے. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اب اس ملک میں جب یہ وعدہ کے ساتھ میں رکھا اور کہا کہ اب تم نے اس سے نہ دائیں مڑنا ہے اور نہ بائیں مڑنا ہے، اگر تم نے وفا نہ کی تو تم پوری دنیا میں پراگندہ کیے جاؤ. اور ایسا ہی ہوا. جب بنی اسرائیل وہاں پر پہنچے اور انہوں نے پھر اپنی منمانیاں کرنی شروع کر دی، اپنے لیے پھر سے یہ سرتے بت بنانے شروع کر دیے، ان کی پوجا کرنی شروع کر دی، غیر اقوام کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنانا شروع کر دیا، رشتہ داریاں قائم کرنی شروع کر دی اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اب یہاں پر ہم بڑے طاقتور اور زوراور ہیں اور اس خدا کو جس کے زور بازو کے وسیلے سے وہ اس ملک میں آ کر آباد ہوئے تھے اسے بلا لیا. فوکس ہٹ گیا اور پھر وہاں پر سے اسیری اور جلاوطنی کا وقت کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. آج بھی ہماری زندگیوں میں جب خدا ہم سب کو اپنی پاک ہیکل میں لے کر آتا ہے تو یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی کو میرے احکام کے مطابق بسر نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پراگندہ ہی رہو گے. زندگی میں معاشی بدحالیاں بھی رہیں گی، روحانی بدحالیاں بھی رہیں گی اور رشتوں کی بدحالیاں بھی رہیں گی. زندگی میں جب ہم خدا کے ساتھ جڑتے ہیں تو خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، خدا ہمارے لیے راستے سنوارتا ہے. دیکھیں انجیل جلیل جو یوحنا کی معرفت لکھی گئی اس میں سے آپ نے آج جو الفاظ سنے تو یوحنا تو خود اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ یوحنا استباغی کی بات کرتے ہوئے کہ وہ خود تو نور نہ تھا لیکن نور کی گواہی دیتا تھا. اگر آپ اس پورے ٹیکسٹ کو پڑھیں تو وہاں پر لکھے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. جتنے اس کے پاس آتے ہیں وہ اس کی میراث کے حقدار ہو جاتے ہیں اور میراث کے حقدار ہونے پر انہیں کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے، خوشی منانی ہے ان کے ساتھ. لیکن اگر ہم یہ بات اگنور کر دیں، رد کر دیں کہ اس کے ذریعے میں آ کر برکت پا کر ہم پھر انہی کاموں کو کرنے کی کوششوں میں لگ جائیں جو اس کے کلام کے مطابق نہیں ہے تو پھر پراگندہ ہی ہوں گے، اسیر ہی ہوں گے، جلاوطنی ہوں گے.
کلام مجھے اور آپ کو جو باتیں سکھاتا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میری اس زندگی میں جہاں پر مجھے خدا کے احکام پر اپنا دھیان لگانا ہے، میں دنیا داری پر اپنا دھیان لگا دوں گا تو پھر میں خدا کی حضوری میں کبھی بھی ایک کامیاب اور بہتر زندگی پا نہیں سکتا۔ کلام مقدس میں جب آپ بنی اسرائیل کی غلامانہ زندگی کو دیکھتے ہیں تو جو تجربہ ان کو ہوا، ان تجربات کی روشنی میں ان کے آنسوؤں کا گرنا لازم تھا۔ ایک تو وہ پر آسائش زندگی کو دیکھ رہے تھے، اور دوسرا اپنی بے وفائی پر رونا رو رہے تھے کہ اگر ہم خدا کی بات مانتے تو آج ہم اسیری میں نہ ہوتے، لیکن جو اسیری میں رہ کر بھی اس کے ساتھ وفادار رہے وہی واپسی کا وسیلہ بھی بن گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو لوگ ایسی حالت میں ہو کہ ان پر حکمران جو ہے وہ ظالم ہو، لیکن پھر بھی وہ خدا کی وفاداری میں رہے، وہی آزادی کا پیمبر بن کر لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بھی بن جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو آج اگر میں آپ کو دینا چاہوں تو آج کے پیغام کا سارا نچوڑ جو ہے یہی جملہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ثابت قدم رہنا ہے۔ اگر آپ ڈاواں ڈول زندگی بسر کریں گے تو خوشی، دائمی خوشی کبھی بھی میسر نہیں آئے گی۔ کلام مقدس میں جب ہم بنی اسرائیل کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی اسیری کی زندگی کو، ان کی غلامی کی زندگی کو، اور اس تجربے کو آج اپنی زندگی میں دیکھیں تو وہ بھی خدا کی نافرمانی اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اسیر اور قید میں تھے، جلا وطن تھے۔ آج میں اور آپ بھی اگر خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم بھی جلا وطن بھی ہیں اور اسیر بھی ہیں، قید میں ہیں، گناہ کی قید میں ہیں، تاریکی کی قید میں ہیں۔ اگر اس سے آپ اپنی زندگی کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں ایک اور بات، بڑی خوبصورت بات کرتا ہے زبور نویس، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی اور ہماری زبان پر راگنی تھی، تب قوموں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ خداوند نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ پہلی بات وہ کرتے ہیں کہ وہ خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے، اپنے آپ کو دوسری بات میں وہ بتا رہا ہے، مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہو۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب ہم کسی مصیبت میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی کمی کا شکار ہو تو اپنے ذہن میں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا خدا میرے ساتھ ہے، اور اگر ساتھ ہوگا تو کشتی ڈوبنے سے کیا ہو جائے گی؟ بچ جائے گی۔ یسوع ساتھ تھا تو کشتی میں سوار سارے کے سارے بما کشتی محفوظ رہے، لیکن اگر یسوع کشتی میں نہ ہوتا اور طوفان آ جاتا تو پھر کیا؟ جہاں پر یسوع ہوتا ہے وہاں پر ساری کمیاں اور کمزوریاں کیا ہو جاتی ہیں؟ دور ہو جاتی ہیں۔ کانا گلیل میں جو معجزہ خدا یسوع مسیح نے کیا، اگر یسوع وہاں نہ ہوتا تو وہ معجزہ بھی، تو جہاں پر یسوع ہے، جہاں پر اس کا ساتھ ہم نے مان لیا، وہ ہماری کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ چاہے پھر ہم کسی قید میں ہو، کسی جلا وطنی میں ہو، جب اسے پکارے اور احساس کر لے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ دانیل یہ یقین اور ایمان رکھتا تھا، اگرچہ وہ شیروں کی ماند میں ڈالا گیا لیکن اس کا ایمان تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ تو جو خدا کے ساتھ کو مانتے ہیں، زبور جب پڑھتے ہیں آپ 91 تو آخری آیات میں کیا کہتا ہے وہ کہ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے کیا کروں گا؟ سرفراز کروں گا۔ جو اس کو یاد کر لیتے ہیں، جو اس کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، وہ محفوظ رہ جاتے ہیں۔
اور خدا زبور 126 کی ان 2 آیات کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی مصیبت میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، تو خوشی ملتی رہے گی۔ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں خوشی ان سے کوسوں دور چلی جاتی ہے، لیکن جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو مایوس نہیں ہوتے، جو امید رکھتے ہیں، جو تسلی پاتے ہیں، وہی خدا کی حضوری میں خوش بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس قید کی پکار کو آگے پڑھتے ہوئے نکلیں گے تو پھر بحالی کی امید جو ہے وہ تیسری آیت میں دیکھیں کیا ہے۔ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ہم شادمان ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ شادمان ہیں۔ اور یہ ایک ایسی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے جہاں سے اسیری سے واپس آ کر پھر بحالی کی بات کی جا رہی ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے، اور زبور نویس یہ گواہی دیتا ہے کہ خدا وفادار خدا ہے۔ خدا کیا ہے؟ وفادار خدا ہے۔ میں اگر وفادار نہیں ہوں تو میرا خدا کیا ہے؟ وفادار ہے، کیونکہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن اس کے منہ جو کلام کے بیج کو بونے کے لیے درکار ہے وہ دعا ہے، اور جو دعا آنسوؤں کے ساتھ کی جاتی ہے وہ کبھی بھی رائے گا۔ آج جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس کی فرما برداری میں بیج بو کر دعا کرتے ہیں تو پھر روح کے پھل جو ہیں وہ نصیب ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں۔ غلطیوں کا 5واں باب پڑھے تو وہاں پر روح کے پھلوں کا ذکر کیا گیا۔ جو خوشی کا ایک پھل اس میں ہے وہ اسی صورت میں آئے گا جب ہماری فرما برداری اس کے ساتھ ہوگی۔ اگر یہ تسلیقوں کے خط کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہے اسے کیا کر لو؟ پکڑ لو، اسے پکڑ لو، جو اچھی ہے اسے پکڑ لو۔ سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کلام میں سے اپنے لیے کیا ڈھونڈ کر پکڑ لیتے ہیں؟ کس طرح سے ہم کلام کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا وسیلہ بننا چاہتے ہیں؟ اگر ہم نے بیج بویا ہے زمین پر تو پھر ہم نے اس کی پوری فکر کرنی ہے، پھر ہم نے اس پر پورا کام کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہوا کے پرندے اسے اڑا کر لے نہ جائے، کہیں دھوپ زیادہ نہ لگ جائے، کہیں پانی زیادہ نہ پڑ جائے اور بیج خراب ہو جائے۔ زمین اور زمین کی فکر کی جاتی ہے، کھاد کی فکر کی جاتی ہے، وقت پر پانی، وقت پر گوڈی اور وقت پر کھاد سے فراہم کی جاتی ہے، اور یہ سارا کام جو ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر اس محنت میں ثابت قدمی نہ ہوگی تو پھر کبھی بھی اس فصل کو کسان حاصل نہیں کر سکتا جس کی وہ توقع کرتا ہے۔ اس کے لیے اسے پوری محنت کرنی پڑے گی اور کلام کے مطابق کرنی پڑے گی کہ ہم اپنی زندگی میں خوش ہونا چاہتے ہیں، فصل لینا چاہتے ہیں، تو امید کے ساتھ بیج کو بونا پڑے گا اور تسلی کے ساتھ انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ بیج پھلدار ہوگا، پھر ہم پھولے لے کر اپنے گھروں کو جائیں گے۔ آج میں اتنی بات ضرور آپ کے ساتھ کروں گا کہ بحالی جو خدا ہمیں دیتا ہے وہ اپنے فضل سے ہمیں دیتا ہے اور ہمیں ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ میں اور آپ خدا کے وقت کو پہچانیں، اس کی وفاداری پر اپنا ایمان رکھیں ان الفاظ کے ساتھ جو خداوند ہم سے کہتا ہے، اور انہی الفاظ سے ہم ایک دوسرے کو حوصلہ دیا کریں۔ آج صبح ایک بات ہو رہی تھی تو میں سیکرٹری صاحب سے اور خزانچی صاحب سے ایک بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر اجتماعی فائدے کے لیے کوئی بات ہے تو اس پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر دو آدمیوں کے پرسنل باتیں ہیں تو اس پر شاید کوئی تنقید کا موقع وہ بھی بن سکتا ہے، لیکن جہاں پر
اجتماعی فائدہ ہے، جہاں پر اجتماعی طور پر ہم خدا کے حضور سے برکت پا رہے ہیں، اس پر کوئی بھی کمنٹ ڈالنا اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں حوصلہ دینا جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور آخر میں جب میں اس کلام کو سیکھتے ہوئے یہ کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح آگے بڑھاؤں گا، تو میں نے اس زبور میں سے یہ بات سیکھی ہے اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی سیکھیں۔ خوشی کا یہ زبور جو ہے وہ مجھے اور آپ کو حوصلہ دیتا ہے، اور جو لوگ ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں وہ سفر کاٹ لیتے ہیں۔ وہ قید میں بھی ہو، جس طرح صدرک، میثق اور عبدنجو ایک دوسرے کا حوصلہ بنے تھے، تو انہوں نے اپنے زندہ خدا کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچایا تھا۔ اگر ہم بھی ایک دوسرے کا حوصلہ بنیں گے تو ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بھی بنیں گے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے لیے حوصلہ نہیں ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا وسیلہ بھی نہیں ہے۔ اور جب ایک دوسرے کے لیے برکت کا وسیلہ نہیں ہے تو پھر برکت تو خدا کی طرف سے ملتی ہے، تو پھر ہم خدا کے ساتھ بھی نہیں ہیں۔ تو آج موقع ہے خدا کے ساتھ جڑنے کا۔ اس سفر میں جو قیدی بندے کا جو سفر ہے اس کے اختتام پر ایک ایسی خوشی ہے جو خدا کی حضوری میں ہے، جو خدا کے احساس میں ہے، خدا کے ساتھ ہونے میں ہے، خدا کی طاقت اور اس کے عجیب کاموں کا اقرار کرنے میں ہے، تب خوشی ملے گی۔ صدرک، میثق اور عبدنجو خدا پر ایمان رکھتے تھے، خدا کے ساتھ پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے وہ اپنے سفر میں خدا کی خوشی کو محسوس کرتے تھے۔ آج میں اور آپ اگر خدا کے ساتھ ہیں تو ہم بھی اس دنیا کے اس سفر میں خوشی محسوس کریں گے اور اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے، تاکہ جب وہ آئے تو ہم اور ہماری مشلیں جو ہیں وہ کیا رہیں؟ جلی رہیں، روشن رہیں، اور روشن اسی صورت میں ہوں گی جب ہم خدا کے ساتھ رہیں۔ کیا آج آپ خدا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ آج آپ اس کی حضوری میں آئے ہیں۔ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو جلا وطن مت سمجھیے گا، قیدی مت سمجھیے گا۔ اگر آپ جلا وطن اور قیدی ہی سمجھتے رہیں گے تو خوشی آپ سے کوسوں دور رہے گی۔ خدا مجھے اور آپ کو زندہ امید میں تسلی اور تسلی میں خدا کے ساتھ خوش رہنے کا فضل دے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائے اور دعا کریں۔ تیرے باپ، میں تیرے شکر کرتا ہوں تیری زندگی بخش کلام کے لیے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، اور یہی روشنی ہمیں خوشی بخشتی ہے، تاکہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھ کر تیرے ساتھ چلتے ہوئے تیری خوشی میں شامل ہو سکیں۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔